درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خلق کے ساتھ امتیاز آسی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سانیہ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین سانیہ تھا، جس میں ملکی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ مقدمہ 2 مختلف شہروں میں درج کیا گیا اور اس مقدمہ کے ملزمان جو ہیں وہ بھی میاں والی اور لاہور کے تھانوں میں FIR میں نامزد کیے گئے ہیں۔ اس مقدمہ میں 44 ملزمان کو سزائیں اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ قانونی طور پر جب کسی مقدمہ کی FIR درج ہوتی ہے تو اس کے بعد پولیس تفتیش کرتی ہے۔ سانیہ 9 میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جائے بغیر ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک اخباری کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فوجداری مقدمات میں ملزمان کا جائز وقوع پر ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس مقدمہ میں ملزمان جو لاہور میں کے مقدمہ میں تھانہ میں FIR میں درج کیے گئے ہیں، انہیں ملزمان کو میاں والی کے تھانہ میں جو FIR درج ہوئی ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی وقوع میں انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ فوجداری مقدمات کا جو تاریخ یہی بتاتی ہے اور ماہرین قانون بھی یہی کہتے ہیں کہ فوجداری مقدمات میں ملزم کا جائز وقوع پر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ ملزم باہر ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں تو وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے سازش کی اور اس طرح ان کو FIR میں درج کر دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے ملزمان بعد میں بری ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بات اس مقدمہ میں 80 گواہان نے جو ہے وہ شہادت دی ملزمان کے خلاف، اور بڑی عجیب سی ایک بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم زمان پارک میں، گواہان کہتے ہیں زمان پارک میں گواہ کہتا ہے کہ میں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا اور میں سازش سن رہا تھا۔ تو عجیب تماشا ہے کہ بھئی وہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں یا وہ سیاسی جماعت کے لوگ جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں اور گواہ جو ہے وہ میز کے نیچے چھپا ہوا ہے اور ان کی سازش جو کر رہے ہیں وہ باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بات عقل جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بہرکیف عدالتوں کے فیصلوں پر غیر ضروری تنقید بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہم قانونی پہلوؤں سے ہی اس پر تنقید کریں گے۔ تو اس سلسلے میں نے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج اور معروف قانون دان جناب جسٹس عباد اللہ لودھی صاحب سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو جج صاحب یہی فرما رہے تھے کہ انہوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقدمہ میں مختلف شہروں میں ملزمان کو درج کر دینا یہ قانون سے ایک مذاق ہے۔ انہوں نے اس مقدمے کو ایسے ہی قرار دیا، اس فیصلے کو ایسے ہی قرار دیا جیسے کسی مفتوح علاقے سے کسی جنگی قیدی کو لایا گیا ہو اور اسے سزا دے دی جائے۔ تو انہوں نے 2 شہروں میں ایک ہی وقت میں فیصلے کو بیانڈ امیجنیشن قرار دیا اور کہا کہ عدالتیں اس وقت سیاسی نہیں بلکہ انسانی دباؤ کا شکار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ملزمان جنہیں سزا سنائی گئی ہے وہ اعلیٰ عدالتوں سے بری ہو جائیں، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے کم از کم امید ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں سے بھی بری ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔